دوستو آج میں آپ کے سامنے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز میں پروگرام ادب کے ساتھ لے کے حاضر ہوں، اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر غلام رسول زاہد۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے حوالے میں، ان کے حوالے سے میں زیادہ کیا عرض کروں، ان کی جو کتاب تازہ سفرنامہ ہے، یہ کوسوو میں ایک سال، یہ ان کی کتاب ہے۔ کتابیں تو اور بھی میرے سامنے بہت زیادہ ہیں، ہم اپنے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ سب کا تذکرہ بھی کریں، اور تمام اصناف ادب پر جو ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے ہم اس کے حوالے سے اس میں شامل کریں چیزیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کے تعارف کے طور پر اسی کتاب کا جو پیش لفظ ہے، اس کا جو فلیپ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، جو میرے لحاظ سے بہت مکمل ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں، گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادبیات میں ایم اے کیا، قائد اعظم گولڈ میڈل یونیورسٹی اعزاز اور نصابی رول آف آنر حاصل کیے۔ 3 سال کالج کی سطح پر درس و تدریس سے منسلک رہے، مقابلے کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا اور تحریری امتحان میں ملک بھر میں اول رہے۔ پولیس سروس آف پاکستان میں شمولیت اختیار کی، بطور اے ایس پی ایبٹ آباد، پشاور اور کراچی میں تعینات رہے۔ ایس پی کی حیثیت سے کراچی، راولپنڈی، لاہور، خانیوال اور سرگودا میں اہم خدمات سر انجام دیں۔ اقوام متحدہ کے امن مشن برائے کوسوو میں تربیت اور مشاورت کے فرائض ادا کیے۔ اعلیٰ کارکردگی کے اعتراف میں انہیں صدارتی پولیس میڈل عطا کیا گیا۔ بطور ڈی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی پنجاب پولیس اور نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس میں اہم عہدوں پر فائز رہے۔ ان دنوں ڈاکٹر صاحب جو ہیں ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہیں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں دوستوں آپ کو کہ ان کے 2 شعری مجموعے، حرف شوق اور حرف اضطراب، جبکہ بچوں کی کہانیوں پر مشتمل 2 کتابیں، ایک ناول زیور طبع سے آراستہ ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کمال ہے جی، اتنا کچھ ہے، اور اب میرے لیے یہ مشکل ہو رہی ہے کہ آدھے گھنٹے کے اس پروگرام میں گویا کوزے میں دریا بند کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے کوسوو، یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے، میرا جو کم علم آدمی کا جو مطالعہ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ کوسوو ایسا ملک ہے، اس پر اب تک کسی نے سفرنامہ نہیں لکھا، تذکرہ ضرور کیا ہوگا۔ تو یہ صورتحال یہ آپ بتائیے نا ذرا۔ جی بہت شکریہ جناب، میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے مکالمہ کر سکوں، بات چیت کر سکوں، اور میرا خصوصی تعلق کی خاطر ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی یہیں سے کی، اور اسی سال قرآن و تفسیر میں انٹرنل سیکیورٹی کے بارے میں قرآن پاک ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے، یہ میرا موضوع تھا۔ تو اس کے اوپر میں نے اسی سال مجھے ڈگری ملی ہے اوپن یونیورسٹی سے، تو یہ میری مادہ علمی بھی ہے، اور یہاں آنا میرے لیے ایک بڑی اعزاز اور آنر کی بات ہے۔ ہمارے لیے بھی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میں عرض کروں کہ کوسوو جو ہے یہ مشرقی یورپ کا حصہ ہے، سابقہ یوگوسلاویہ کا یہ حصہ ہے۔ سابقہ یوگوسلاویہ جب 89 میں رشیا کی توڑ پھوڑ ہوئی تو اس میں سے جو ممالک آزاد ہوئے، پورا سینٹرل ایشیا اس میں سے آزاد ہوا، تو اس میں یوگوسلاویہ جو تھا یہ بھی آزاد ہوا۔ یوگوسلاویہ میں سے 6 ملک وجود میں آئے، جس میں سب سے بڑی حیثیت سربیا کی ہے۔ سربیا کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے علاقے میں انڈیا کی ہے۔ تو جو دوسرے چھوٹے چھوٹے ملک اس میں سے نکلے، جیسے اس میں کرویشیا ہے، مونٹینیگرو ہے، بوسنیا ہے۔ بوسنیا میں چونکہ ظلم و تشدد بہت زیادہ ہوا سرب اکثریت کے ہاتھوں، تو وہ زیادہ مشہور و معروف ہے۔ کوسوو کا خطہ جو ہے اس کی ہسٹری بہت دلچسپ ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہاں 90% مسلمان آباد ہیں، بلکہ اب ان کی شرح جو ہے، چونکہ وہاں مسلمانوں کی شرح افزائش بھی زیادہ ہے، اور سرب جو تھے وہاں اقلیت میں تھے، تو اب 92% وہاں پہ مسلمان ہیں۔ یہ بالکل البانیہ کے ساتھ واقع ہے، ایک طرف اس کے مقدونیہ ہے۔ تو کوسوو میں امن مشن تھا اقوام متحدہ کا، تو اس کو آپ سفرنامہ بھی کہہ سکتے ہیں، حضرنامہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے اس کا عنوان میں نے رکھا ہے کوسوو میں 1 سال، کہ میں 1 سال وہاں مقیم رہا، اور وہاں پہ میں نے فرائض منصبی بھی انجام دیے، جو کہ بیسیکلی امن مشن تھا میرا۔ وہاں میں بحیثیت انٹرنیشنل پولیس آفیسر وہاں کام کر رہا تھا، بعد میں ان کا لاجسٹک کا مشیر بھی تھا، کوسوو پولیس سروس کا۔ تو وہاں جو میں نے سارے تاریخی عمل دیکھا کہ کیسے وہاں پہ یہ عثمانی ترک جو تھے ان کا حصہ تھا، جی بالکل۔ بعد میں پھر مختلف تاریخ کے ادوار سے گزر کے
تو یہ یوگوسلاویہ کا حصہ بنا. مارشل ٹیٹو جو بڑے مشہور شخصیت گزرے ہیں. بعد میں جب یہ آزادی ہوئی تو یہ آزادی سربیا نے ہضم نہیں کی, تو سربیا نے اس کے اوپر اٹیک کیا. یہ بات ہے 99 کی. تو اس وقت ان کی نیٹو فورسز نے آ کے ان کو وہاں سے محفوظ کیا ان کے ظلم و تشدد سے, اور اس کے بعد وہاں امن مشن کا آغاز ہوا. یہ جب امن مشن گیا کس سال کی بات ہے؟ میں گیا تھا جی وہاں پہ 2004 سے 2005 تک. اور اس وقت وہاں حالات یہ تھے کہ اقوام متحدہ وہاں پہ لک آفٹر کر رہی تھی, اور وہاں عبوری صدر اور عبوری وزیر اعظم موجود تھے, اور حالات کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے. اس کے باوجود ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ مترویسا ان کی ایک جگہ ہے, وہاں پہ سرب کچھ اکثریت میں ہیں, تو وہاں پھر کوئی ہنگامے اور معاملات ان کے ہوئے. تو یہ انتہائی دلچسپ سٹڈی ہے کوسوو کی کہ اس علاقے میں مسلمان کس طریقے سے, اور یہ دیکھیں جو یورپ میں مشرقی یورپ میں سب سے بڑی جنگ لڑی گئی تھی عثمانیوں نے, سلطان مراد نے وہاں پہ 1399 میں 1389 میں وہ یہیں کوسوو کی سرزمین پہ لڑی گئی تھی, جس کو آج تک وہ کہتے ہیں کہ یہ یورپ کی اور مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ تھی. اس میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے, اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا, یہ پھر فرانس کے دروازے تک پہنچ گئے تھے. تو اب کوسوو میں جو صورتحال اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آزادی کا اعلان کر چکے ہیں, اور اب اس کی حیثیت آزاد مملکت کی ہے. 2012 میں پاکستان نے بھی اسے تسلیم کر لیا ہے, اور اب یہ باقاعدہ طور پہ ایک آزاد ملک کے طور پہ رونما ہو چکا ہے. تو میں نے اس علاقے کے حوالے سے اس لیے لکھا کہ پاکستانیوں کو بالکل اس خطے کے بارے میں پتہ نہیں ہے, کوسوو کے نام سے بھی واقف نہیں ہے, اور اس چیز سے بھی واقف نہیں ہے کہ ہمارے تہذیبی اور مذہبی روابط اس قوم کے ساتھ کتنے گہرے ہیں, اور پاکستانیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ وہاں پہ جو کچھ میں نے دیکھا تاریخی تناظر میں بھی اور تہذیبی تناظر میں بھی, وہ میں قارئین کے سامنے پیش کر سکوں. تو یہ سارا جو وقوع وہاں ہوا اور مشن وہاں گیا, تو آپ نے وہاں اس پورے ایک سال میں جہاں اور بہت کچھ محسوس کیا اور یہاں لکھا, تو کیا یہ فرمائیں کہ یہ جو لیفٹ کے اثرات ہیں وہاں یہ سارے صورتحال کے بعد سوویت یونین ان کو آپ نے, ہاں سوویت یونین کے, وہ آپ نے کہاں تک محسوس کیے, کیا اس کی دیکھیں جس سٹیج پہ ہم گئے ہیں, کیونکہ آپ اس کا وقفہ اگر دیکھیں تو 89 میں شکست و ریخت ہو گئی USSR کی, اور ہم وہاں پہنچتے ہیں 2004 میں. تو اس وقت تک اس طرح کے اثرات تو اس کے باقی نہیں تھے. لیکن یہ ہے کہ وہاں جو لوگوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ظاہر ہے جو بھی مذہبی پابندیاں بھی عائد وہ کرتے تھے, اور یہ کوئی ترقی یافتہ علاقے نہیں تھے اس خطے کے ان پہ. لیکن یہ ہے کہ مارشل ٹیٹو کے دور کو وہ بڑے اچھے لفظوں میں یاد کرتے تھے, کیونکہ وہ امن کا دور تھا اور اس میں سٹیبلٹی تھی. اگرچہ سرب اکثریت میں تھے سارے, لیکن یہ ہے کہ اچھی لیڈرشپ تھی اس کی وجہ سے باقی جو اقلیتی قومیتیں ہیں ان کے ساتھ ایسا کوئی ظلم و جبر کا معاملہ نہیں تھا. باقی جو نظریاتی پہلو تھا کہ وہ مذہبی رجحانات کی حوصلہ شکنی کرتے تھے, وہ جگہ اپنی چیز موجود تھی. لیکن میں جس سٹیج پہ پہنچا ہوں تو وہ بھی کوئی بہت آپ سمجھ لیں تو گہرے مسلمان نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود اب وہاں مذہبی آزادی بھی تھی, مساجد بھی تھیں, اور تراویح پہ بہت زیادہ رش بھی ہوتا تھا. تو لیکن وہ چونکہ ان کو اس شکست و ریخت کے بعد اس خطے میں سرب کی حیثیت وہی ہوگی جیسے میں نے پہلے عرض کیا جو انڈیا کی ہے, اور سرب یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی چونکہ اس خطے میں وہ سب سے بڑی جنگ جو لڑی گئی تھی وہ کوسوو پولی کی جنگ وہ یہاں پہ لڑی گئی تھی. تو وہ ایک عجیب سا دعویٰ کرتے ہیں کوسوو کے اوپر, وہ اکثریت کی بنیاد پہ بھی نہیں کرتے, وہ تاریخی بنیاد پہ کلیم کرتے ہیں کہ جی چونکہ ہماری تاریخ کی روایات کی جڑیں وہاں پہ ہیں تو لہٰذا کوسوو ہمارا ہے. یہ وجہ تھی جس کی بنیاد پہ وہ کہتے تھے. لیکن اس کے علاوہ باقی جو یہ اب شروع ہوا سلسلہ وہ سربوں کی جارحیت کی وجہ سے. اس میں آپ نے نام سنا ہوگا ملوسووچ کا. ملوسووچ جو تھا یہ آمر تھا, اور اس نے اتنے جنگی جرائم کیے کہ اس کے بعد اس کے خلاف اس کو وہ عہدے سے بھی ہٹایا گیا, اس کو گرفتار بھی کیا گیا, اور جو عالمی عدالت انصاف کے نمایاں اور اچھے روشن کام ہیں ان میں سے ایک بڑا کام جو ہے وہ ملوسووچ کے خلاف جو انہوں نے مقدمے چلائے, اور اسی دوران اس نے خودکشی کر لی. تو ملوسووچ جو ہے وہ سرب جارحیت یا سرب اکثریت نے جو ظلم و ستم ڈھائے ہیں اس کا استعارہ ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ اس دوران جو قتل و غارت گری ہوئی
وہ ہم بوسنیا کا تو نام آتا ہے، نہیں، کیا کوسوو اس کے کا حوالے نہیں. سے؟ اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بڑی دلچسپ اسٹڈی ہے اس لحاظ سے کہ جو بوسنیا میں حکمت عملی رکھی گئی جی. روا، شاید وہ یہاں بھی ہو جاتی، لیکن بوسنیا میں 3 طرح کی قومیتیں آباد تھیں. اس میں سرب تھے، کرویشیائی تھے اور بوسنیائی تھے جو کہ مسلمان تھے. ٹھیک. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا، اور دیکھیں اگر 60 لاکھ کی آبادی میں سے 2.5 لاکھ آدمی جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے. 70-80 ہزار عورتوں کو اس طرح سے ریپ کیا گیا کہ ان کو کنسنٹریشن کیمپوں میں رکھا گیا کہ ان کی جب تک نسلیں نہیں بدل جاتی ان کو اس کے اندر وہ پرانا جو تاریخی ایک تعصب تھا اور کینہ تھا وہ جھلکتا تھا. صحیح. تو وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، تو مسلمان خطرے کی حالت میں بہت اچھا مسلمان ثابت ہوتا ہے. نتیجہ نکلا کہ وہ جو ان کے اندر مذہبی تشخص تھا بوسنیا والوں میں بیدار ہو گئے. یہاں تک خبریں آئیں کہ اسامہ بن لادن بھی وہاں پہنچ گیا ہے، جہادی پہنچنے شروع ہو گئے ہیں. تو وہ اس طرح کے ایک ماحول وہاں بن گیا. پھر میرا خیال ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے اس کو اگر ہم بڑھاوا دیں گے تو یہ آگ جو ہے یورپ میں پہنچ جائے گی. نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ معاملہ بوسنیا کا سرد ہوا، حالانکہ بوسنیا میں نیٹو فورسز پہنچ چکی تھی، اس کے باوجود وہ علاقہ جو اقوام متحدہ کی زیر نگرانی تھا وہاں پہ قتل و غارت ہو، اور آج تک اس کے کیسز وار ٹریبونل میں چل رہے ہیں، عالمی عدالت انصاف میں چل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ جو ہیں 60 لاکھ کی آبادی میں سے مار دیے گئے. تو یہاں پہ کوسوو میں پھر اسٹریٹجی یا حکمت عملی جو تھی وہ مختلف ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کو تنہا چھوڑا، ٹھیک، اپنے کوسوو بھائیوں کو. یہ دیکھیں وہاں پہ 2 طرح کی قومیتیں ہیں کوسوو میں، البانوی ہیں اور سربیائی ہیں، یعنی سرب ہیں. سرب کوسوو میں اقلیت میں ہے، اس پورے خطے میں اکثریت میں ہے. سب سے بڑا ملک سربیا ہے، بلغراد جس کا دارالحکومت ہے. کوسوو کا دارالحکومت پرسٹینا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے جو حکمت عملی رکھی وہ یہ تھی کہ اس کا مسلم تشخص نہ ابھرنے پائے اور ان کا یورپی تشخص جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے ایک وہاں پہ ٹرم اختیار کی یورپین سٹینڈرڈز. وہاں انہوں نے انویسٹمنٹ کی، سڑکیں بنائیں، عمارتیں بنائیں، ادارے بنائے، اور اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے انہوں نے اس کو پوری طرح سپورٹ کیا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا نجات دہندہ بن کے نیٹو نمودار ہوا، اور وہ امریکہ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ جب سربیا ان کو ہڑپ کرنے لگا تھا تو ان کی وجہ سے ان کو نجات ملی تھی. تو اب انہوں نے کہا جی جوں یہ سٹینڈرڈ آپ اچیو کرتے جائیں گے تو آپ کی فنڈنگ میں اضافہ ہوتا جائے گا، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں اور باقی کے معاملات میں. تو اس کو یورپنائز کرنا، لہٰذا اب ان کا تشخص جو ہے مسلم سے زیادہ یورپین. یہ حکمت عملی جو تھی وہ زیادہ کارگر رہی ان کے نقطہ نظر سے. ٹھیک ہے. ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہو سکا بحیثیت مسلمان یا بحیثیت امت کہ ہمارے بھائی کس کرب سے گزر رہے ہیں. صحیح. اور دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے وہ، اس کی آبادی جس وقت میں وہاں تھا 20 لاکھ تھی. کمال. کل آبادی اس کی 20 لاکھ. لیکن بات وہی ہے نا، اس کو ہڑپ کرنا چند گھنٹوں کا کام تھا. جس طرح کویت پہ اٹیک ہوا تو کویت کو فتح کرنا کتنی دیر کا کام تھا. ویسے میڈیا وار تھی، ویسے بھی وہ میڈیا وار بھی تھی، اور عراق کے لیے بڑا آسان تھا کویت کے اوپر غلبہ ڈال. تو اسی طرح سربیا کے لیے تو چند گھنٹوں کا کھیل تھا، پھر ان کا کون پرسان حال ہوتا. بالکل صحیح. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو کسی نہ کسی پلیٹ فارم پہ مسلمانوں کو ان کا نجات دہندہ بن کے نمودار ہونا چاہیے تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تو اکثریت نے نام ہی نہیں سنا. ایسے ہی وہاں سے میں نے فون کیا کوسوو سے، کو میرا سرکاری معاملہ تھا، تو جو صاحب یہاں تھے انہوں نے مجھے ہولڈ کرا دیا. وہ کسی اور کی بات سن کے مجھے کہنے لگے اچھا جناب تو آپ قصور سے بول رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں قصور سے نہیں، کوسوو سے بول رہا ہوں جو مشرقی یورپ میں ہے، میں سمندر پار سے بول رہا ہوں. تم نے ہولڈ تو وہ بڑا شرمندہ ہوئے، کہنے لگے سوری جی مجھے تو یہ سمجھ آئی تھی آپ قصور سے بول رہے ہیں. کسی نے یہ نام بھی نہیں سنا ہوا. ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب یہ جو رویہ آپ نے بھی بتایا کوسوو کے حوالے سے، نیٹو کا بھی، امریکہ کا بھی، اوور عالمی اداروں کا، ترکی کے ساتھ دیکھیں کیا رویہ ہے ترکوں کہ وہ یورپ میں شمولیت دیا اس کو، کیا مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے اس کو بھی؟ یہ ترکوں کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ ظاہر بنیادی چیز تو وہی ہے، لیکن ترکی کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت اچھی ہے. ٹھیک.
وہ زیادہ سمجھدار اور زیادہ میچور ہیں. کوسوو کے ساتھ ترکی کا وہی تعلق ہے جو ہمارا انگلینڈ کے ساتھ ہے. جیسے ہمارا سامراج انگلینڈ تھا تو اس طرح کوسوو کا سامراج جو ہے وہ عثمانی تھے. بالکل. تو وہ لو ہیٹ ریلیشن شپ ان کا چلتا. وہاں ترکی زبان سمجھی جاتی ہے اور وہ اپنی زبان کے علاوہ جو البینین وہاں بولی جاتی ہے, البانوی زبان, تو وہ ترکی زبان کے بہت سارے الفاظ ہیں اس میں جو ہم سے ملتے جلتے ہیں. مثلا کباب, کوفتہ, تو صرف یہ ہے کہ وہ کاف کو چے سے بدل دیتے ہیں. کباب کو چباب کہتے ہیں, کوفتہ کو چوفتہ کہتے ہیں. بالکل آپ نے لکھا ہے شوربہ. تو یہ ان کے اثرات ترکوں کے وہاں بہت زیادہ ہیں. وہاں مساجد ترکوں کے زمانے کی, ان کا پہناوا, ان کے الفاظ, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ترکوں کی وہاں پہ 500 سال حکومت رہی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ سفرنامہ سامنے آنے کے بعد کیا دل میں خواہش ہے کہ دوبارہ آپ جائیں وہاں؟ بالکل میری بڑی خواہش ہے. بلکہ یہاں تعلق پہ وہاں ہے کسی سے جیسے ایک میرا دوستانہ سا ہو جاتا ہے؟ ابتدا میں رہا ہوا یہ کہ وہاں سے ایک وفد آیا تھا پاکستان 2008 میں. تو پی سی لاہور میں انہوں نے ڈاکٹرز کے ساتھ, ان کے ہیلتھ منسٹر آئے تھے, تو انہیں پتہ چلا کہ جی کوسوو پہ صرف میری ایک کتاب جو ہے وہ سنگ میل سے شائع ہوا تھا, اب اس کو نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کیا ہے. تو انہوں نے مجھے اسپیشلی انوائٹ کیا. تو وہاں پہ پورے دنیا سے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے, عرب بھی تھے, یورپین بھی تھے. تو وہاں پہ مجھ سے میں نے بھی پھر اس پہ سارا اپنا بتایا. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جب میرے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اور میرا خمیر اٹھایا تو ایک مشت خاک کوسوو سے بھی لی گئی. کیا بات ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو کوسوو کی مٹی کے ساتھ میرا تعلق اس طرح کا ہے. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب یہ کوسوو سے ہم ذرا ہٹ کے دیکھیں, ماشاءاللہ اتنی کتابیں آپ لے کے آئے, تو یہ تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہر ایک پہ اتنی تفصیل سے بات ہوگی تو پروگرام ہمارا جلدی ختم ہو جائے گا. یہ فرمائیں کہ یہ بچوں کی جو کہانی ہے, کیونکہ میں نے بھی اپنے دور میں بچوں کے لیے لکھنا شروع کیا تھا, پھر اس کے بعد بڑوں کے لیے, میں بڑا ہو گیا وہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ پہلی کہانی جو ہے بچوں کے لیے کب آپ نے لکھی؟ جی ایسا ہے کہ اشتیاق احمد بچوں کے ادب میں سب سے بڑا نام ہمارے عہد میں گزرے ہیں. جی بالکل. تو ان کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا. تو یہ بات ہے 2002 کی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کہانی لکھیں. تو میں اس وقت چھوٹا موٹا بڑوں کے لیے تو لکھتا تھا, لیکن بچوں کے لیے میں سمجھتا تھا کہ لکھنا زیادہ مشکل ہے. میں نے پھر کہانی لکھی. وہ ان کے میگزین میں, وہ آہستہ آہستہ اللہ نے اسے مقبولیت دی. جو چیزیں میں نے بڑی سادگی سے لکھی تھیں وہ بچوں میں بڑی پاپولر ہوئیں. یہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے, یہ پولیس افسر, ایک پولیس افسر کی ڈائری, وہ میں اپنے تجربات کو بچوں کے لیے وہ اس میں کہانی میں ڈھالتا تھا. اب دیکھیں یہ 25,000 اب تک شائع ہو چکی, چھوٹی والی, اور اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے. نہیں جو بڑی درمیان میں آپ درمیان والی کتاب ایک پولیس آفیسر کی ڈائری. تو اس میں یہ تھا کہ کرائم کی کہانی, جرم کی, لیکن اس میں کوئی نہ کوئی سبق پوشیدہ ہے. صحیح. ایک تو یہ کہ آپ اپنے حالات اور واقعات کے بارے میں آگاہ ہوں, لوگوں پہ آپ کی نظر ہو, ان چیزوں کو نظر انداز نہ کریں جو بعد میں جا کے جرم کے صورت میں نمودار ہوتی ہیں. تو یہ کہانیاں ایسی میں نے لکھی. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کا ادب قرض ہے ہر ادیب کے اوپر اور شاعر کے اوپر. میں مثال دیتا ہوں. صوفی تبسم ایک اتنی بڑی شخصیت گزرے ہیں, ان کے ہاں تنوع آپ دیکھیں. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی, پھر پتر ہٹاتے نہیں وک دے, پھر میرے شوق دانی اعتبار تینوں. اچھا پھر وہ فارسی کے اتنے بڑے استاد تھے, میرے آپ گرینڈ ٹیچر کہہ لیں, دادا استاد ہیں, ڈاکٹر حامد خان حامد صاحب کے وہ استاد ہیں. تو ان کا اتنا کام ہے تحقیق میں, اقبالیات پہ, اس کے باوجود آپ دیکھیں ٹوٹ بٹوٹ, 5 چوہے, گھڑی پہ چوہا ناچا. تو یہ ہر بڑا آدمی جو ہے نا وہ اپنے اوپر یہ قرض سمجھتا تھا. غلام عباس ہیں, اسمت چغتائی ہیں, ہاں جی, کرشن چندر ہیں, امتیاز علی تاج تو پھول کے ایڈیٹر تھے. کیا بات ہے. اے حمید کا ہم نے ذکر کیا تھا. اے حمید نے بچوں کے لیے موت کا تعاقب کیسا لکھا. اب بدقسمتی سے جو رائٹر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی توجہ نہیں ہے بچوں کے ادب کی طرف, ادب اطفال کی طرف. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس جو بچوں کے ادب میں لکھنے والے ہیں وہ اس پائے کے لوگ نہیں ہیں جو ہمیں احمد ندیم قاسمی آپ کو نظر آتے ہیں, وہ بچوں کے لیے لکھتے تھے, مرزا ادیب لکھتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ ان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں کہ یہ لکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے, کیونکہ بچوں کے لیے لکھنا میرے خیال میں آپ دیکھیں 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی, یہ لکھنا آسان ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک کلر کا ٹوٹ بوٹوٹ لکھنا مشکل ہے. صحیح ہے.
کہ ہمیں بچہ بننا پڑتا ہے. بچہ بننا پڑتا ہے اور بچوں کو اٹریکٹ، بچوں کو آپ بڑے نام سے نہیں خائف کر سکتے ایسے کہ جی یہ اس کی یہ ڈگری ہے اور یہ جناب فلاں فلاں عہدوں پہ اور اتنی کتابوں کو مصنف ہے. بچے کو تو آپ کہیں گے کہ چیچو چیچو چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا. بالکل. اور وہ آج بھی اب اسی آج طرح بھی بچہ popular ہے. اس کو لکھے گا. جی تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے لیے ہمیں جن حالات سے اب ہم گزر رہے ہیں، جی بچوں کے لیے ہمیں لکھنا چاہیے. ہر بڑے ادیب کو لکھنا چاہیے اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. یہ بیریئر یعنی وہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے فاصلہ بڑھتا جا رہا دونوں جو ہے نا. ہاں جی. یوتھ اینڈ ایج میں نا. دیکھیے ایک تو یہ تھا، ایک تہذیبی روایت تھی کہ دادی یا نانی یا پھوپھی یا خالہ کہانیاں سناتی تھی. وہ یہاں ایک خاتون تھیں، وہ بچوں کو جو بڑے کہانیاں سناتی تھیں اس پہ پی ایچ ڈی کر رہی تھیں. ہماری گیسٹ اسپیکر تھیں جب میں ادھر اکیڈمی میں تھا. وہ کہتی تھیں کہ نفسیاتی طور پہ اس کے اتنے اثرات تھے، جب وہ بچہ کہانی سنتا تھا اس کا تخیل جو ہے اس کو انگیخت ملتی تھی. بادشاہ ہے وہ سوچتا تھا بادشاہ کیسا ہے، پری ہے وہ سوچتا تھا پری کیسی ہے. اب وہ ٹی وی پہ دیکھتا ہے تو اس کی وہ فیکلٹی جس کا تعلق اس کے اس تخیل سے ہے جو کہ ویژول تخیل ہے، وہ ڈورمنٹ ہو گیا. اسی طرح جنریشن گیپ کی جو آپ نے بات کی، کیا وہ دادی نانی سے کہانی نہیں سنتا؟ اس کہانیوں میں وہ اچھے اسباق ان تک پہنچتے تھے، تہذیبی روایات ان تک پہنچتی تھیں، ہماری اخلاقی اقدار ان تک پہنچتی تھیں. چلیں جی اگر ہم وہ نہیں کر پائے تو ہم اچھی کتابیں ہی ان کو دیں. ہم اچھی کتابیں بھی نہیں دیتے. صحیح. اور بڑے سے بڑے پبلشر اور رائٹر کا حال وہ بتاتے ہیں پبلشر کہ جی 1000 کتاب چھپتی ہے اور وہ کئی سال لگ جاتے ہیں اس کو ختم ہوتے ہوئے. اس لیے کہ جو اتنا بڑا وسیع حلقہ ہے ہمارا قارئین کا، جو بچے ہیں، یہ اسے میں کہتا ہوں یہ قرض ہے ہمارے اوپر. ڈاکٹر صاحب اس کی ایک وجہ تو یہ دور جدید بھی ہے نا، یہ جو موبائل آگے ہے اس نے بھی تو کتاب سے کیا آپ کے خیال میں دور نہیں کیا؟ وہ تو اوور آل ہوا نا جناب. لیکن میں کہتا ہوں دیکھیں یورپ میں تو ایسا نہیں ہوا. وہاں آپ جائیں، آپ ٹرین پہ سفر کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر کی انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں، عورت کے پرس میں کتاب ہوگی، مرد کے ہاتھ میں کتاب ہوگی، کھڑا ہو تبھی وہ بچے کتابیں پڑھتے ہیں. تو یہ ہم نے کلچر جو ڈیولپ کرنا تھا، بڑوں نے سچی بات ہے دھیان نہیں دیا بچوں کے ادب کی طرف. پرائرٹیز بدل دی گئیں اور نتیجہ یہ نکلا کہ بڑوں کے اوپر یہ جو چیز ایک طرح کا قرض تھی وہ انہوں نے ادا نہیں کیا. یہ ہمیں کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ ایک پولیس آفیسر کی ڈائری جو پاپولر ہوئی تو اور کیا کہانیاں، پھر یہ کہانی. ہاں جی. تو یہ کیا کوئی فرمائشی کتاب لکھی گئی یا یہ فرمائشی اس لحاظ سے کہ جب یہ کہانیاں پاپولر ہونی شروع ہوئی، جرم و سزا بھی ہاں جی ایک موضوع ہے کیونکہ جو جنوں پریوں کی کہانیاں ہیں، بادشاہوں کی، شہزادوں کی، وہ تو عام تھیں. یہ کہانی اشتیاق احمد مرحوم کے بعد پھر کوئی لکھ نہیں پایا. صحیح. جس کے اندر آپ ایسی باتیں لکھیں جو ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں اور اس میں اس طرح کی آگاہی ہے جس کے بارے میں بچے کو باخبر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. کہ انہیں کن کن چیزوں سے پر اس نے نظر رکھنی ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ جاسوسی کہانی جو تھی نا جی، وہ ناپید ہو گئی تھی. تو وہ چونکہ ایک گیپ فل اپ ہوا تو یہ ایک پولیس آفیسر کی ڈائری عنوان بھی اشتیاق احمد مرحوم کا دیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ دوسرا اس کا جو ہے یہ پھر ایک اور پبلشر نے شائع کیا، تو اس میں مزید کچھ کہانیاں جو ہیں وہ شامل ہو گئی. زبردست. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اثاثہ ہے ہمارے لیے اردو ادب کے لیے. آپ نے اپنی پیشہ ورانہ اتنی اہم ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ یہ جو تخلیق ادب کا کام کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ہے. اور دیکھیے شاعری تک آپ نے ماشاءاللہ. ہاں جی شاعری بھی. اور حرف شوق پہلے آئی یا حرف شوق پہلے؟ حرف اضطرابات. ہاں میں ڈی پی او خانیوال تھا جب یہ حرف شوق میں نے لکھی. جی. اور دیکھیں حرف شوق کا جو عنوان تھا جی یہ میں نے علامہ اقبال کے شعر سے لیا. ٹھیک. جو کہ جاوید نامہ میں جب وہ ٹیپو سلطان کو وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ حقیقت مرگ و شہادت بتاتے ہیں کہ موت اور شہادت میں کیا فرق ہے. اس سے میں نے لیا تھا اور مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ مختار مسعود جو اتنا بڑا نام ہے، آواز دوست اور لوح ایام، سفر نصیب، تو انہوں نے جو ان کی بعد از مرگ کتاب آئی ہے اس کا عنوان بھی حرف شوق ہے. سبحان اللہ. بڑے آدمی تھے جی. وہ بڑے آدمی تھے. مطلب انہوں نے بھی اس ترکیب کو یا اس لفظ کو پسند کیا، لیکن میں نے 2002 میں یہ اس کا عنوان بنایا تھا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ نظم آپ شوق سے لکھتے ہیں یا غزل کی طرف رجحان ہے آپ کا؟ میں نے دونوں چیزیں لکھی ہیں جی، لیکن سچی بات ہے کہ نظم میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ امکانات ہیں اور اس کے آفاق وسیع تر ہیں نظم کے. اور جیسے شارٹ سٹوری ہوتی ہے نا. ہاں جی. کوئی عنوان ہے اس کے تحت نظم تنوع ہے نا جی.
تو لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں گے غزلیں زیادہ ہیں، نظمیں کم ہیں، لیکن یہ کہ دونوں چیزیں میں نے لکھی ہیں اس میں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں مرتضیٰ برلاس صاحب نے آپ کے بارے میں ماشاءاللہ لکھا ہے کہ غلام رسول زاہد نے اپنی شاعری میں غم انسان کو جس خوبصورتی کے ساتھ پرویا ہے وہ قابل تعریف ہے. انہوں نے پولیس کی اعلیٰ ملازمت ایسی مشکل زندگی کے باوجود زمانے کی تلخی اور معاشرتی حقائق کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا. میں ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں مزید ترقی کا خواہاں ہوں. آمین. بالکل جناب بالکل. اور آپ ہمیں پروگرام کے آخر میں کوئی ایک اچھی سی غزل وہ کون سی اس میں سے سنائیں گے؟ مشکور حسین جاد صاحب ہمارے استاد محترم ڈاکٹر نثار ترابی صاحب نے اس کا دیباچہ لکھا ہے. جی کوئی بھی چیز اس میں جو ہے کوئی غزل آپ ہمیں سنا دیجیے. ہاں جی. تاکہ ہمارے دوستوں کو یہ معلوم ہو کہ آپ شاعری کا جو ہے میلان غزل کا کس طرف ہے. اچھا یہ دیکھیے چھوٹی بہر کا ایک ہے. جی ارشاد. کہ جس پہ چلنے کا اب ارادہ ہے راہ یہ پر خطر زیادہ ہے. توق در توق ہے میری زنجیر میرا آقا غلام زادہ ہے. واہ واہ. وقت نے پر نہیں لگائے ہیں اب بھی ہر شخص پا پیادہ ہے. کیا بات. بجھ گیا آخری ستارہ بھی واہ دامن آسمان سادہ ہے. واہ. ظرف چشم حریص تنگ سہی دست اہل کرم کشادہ ہے. کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے. ماشاءاللہ غزل بھی میرے خیال 5 شاعری آپ نے اس کے پڑھے. ہاں جی زبردست. نہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کیونکہ میں فارسی کا طالب علم رہا اور اساتذہ کو پڑھا. اقبال سے خاص طور پہ بہت زیادہ فیض ہے اور ہمارے آپ سمجھ لیں کہ سورس آف انسپریشن وہی ہیں. تو وہ تراکیب بھی آپ دیکھیں گے کہ دست اہل کرم کشادہ ہے اور ظرف چشم حریص تنگ سہی. تو یہ اب جو آج کل کی شاعری ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بوجھل ہے. ہاں جی صحیح. نہیں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ میں تو بڑا حیران ہوں اور بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ آپ میں خود دوستوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی میں تو خود ایک ہی صنف جو ہے افسانہ اس کا ہی طالب علم ہوں. آپ نے دیکھیں ماشاءاللہ 3-4 آپ کے شخصیت کے پہلو ہیں تخلیقی شخصیت کے. تو یہ کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے. بہرحال جی یہ تو واقعی دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. میری دعا ہے کہ یہ دریا رواں رہے. جی میں بہت اور احباب گرامی آج کی جو شخصیت ہیں اتنی بھرپور شخصیت ہیں کہ ہم اب مزید 1 گھنٹہ بھی ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی میں بہت مشکور. جی السلام.